السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کی سورہ بقرہ، اس کی تفسیر، خلاصہ اور یہ سورہ ہمیں کیا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس کے بارے میں تبصرہ کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب زیادہ تر عرب کے مشرکین سے تھا۔ چونکہ مدت ہوئی کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گئے تھے، اس لیے وہاں کے لوگ دین سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تحریک لے کر اٹھے تو اسلام کی یہ آواز مکہ کے لوگوں کے لیے کچھ عجیب سی تھی، اس لیے وہ لوگ اس نئی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو اور اپنی روزمرہ زندگی کی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اس نئی تحریک کے ماننے والوں پر خوب ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ جب مسلمانوں کے برداشت کی حد گزرنے لگی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبش چلے گئے، جو بعد میں مدینہ ہجرت کر کے مسلمانوں میں مل گئے، اور اس طرح مدینہ دارالاسلام بنا۔ مکہ میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار قریش سے تھا۔ اب مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا۔ یہودی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، توحید رسالت، آخرت اور ملائکہ کے ماننے والے تھے، جو کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، اور یہی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 19 صدیاں گزر گئی تھیں، خود توریت کو انہوں نے بدل کر انسانی کلام اس میں شامل کر دیا تھا، اور اللہ کے کلام کو اپنی منمانی تفسیروں سے جو ان کی روزمرہ زندگی کے مفاد کے لیے تھیں کچل کر رکھ دیا تھا۔ ان کی اعتقادی اور اخلاقی عادات اس قدر بگڑ چکی تھیں اور انہیں اپنی ان بگڑی ہوئی عادتوں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی اصلاح کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دنیا پرستی کی زندگی میں کوئی حائل ہو اور ان کو نصیحت کرے۔ ان کا دین اللہ کی فراموشی اور دنیا پرستی بن کر رہ گیا تھا۔ بس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان یہودیوں کو بھی اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ اس سورہ کے شروع کے 15-16 رکوع اسی دعوت میں شامل ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور آس پاس کے مختلف قبائل بھی اسلام قبول کرنے لگے اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ تو انصار کی مدد سے، جو مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد پڑی، تب اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت اور قانون اور ریاست کے متعلق بھی ہدایات دینی شروع کی، اور اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات کے متعلق ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے ستونوں پر نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بڑھ گئی۔ ایک طرف مکہ کے کفار جنہوں نے ابھی تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، دوسری طرف مدینہ میں یہودی اور مشرکین سبھی ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک طرف اسلام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جو کہ نئی وجود میں آئی تھی، اور دوسری طرف تمام عرب اس کو کچلنے کے لیے تیار تھے۔ دراصل یہودی خود اپنی کتاب توریت کے مطابق ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے منتظر تھے، اور وہ اس خام خیالی میں تھے کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنوں میں سے اٹھیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے اٹھے تو یہودیوں کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ گھبرائیں نہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے تمام مشکلات کا صبر سے سامنا کریں، اور ان مسلمانوں میں اتنی ہمت پیدا کر دی جائے کہ عرب کے لوگ اگر اس نئے اسلامی نظام کو قبول نہ کریں تو انہیں ان کی جاہلیت کی زندگی کو مٹانے میں کوئی دیر نہ ہو۔ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہدایت دی ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب قرآن تمام انسانوں کی ہدایات اور رہنمائی کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی چند خصوصی صفات کو اپنائے۔ سب سے پہلے آدمی پرہیزگار ہو، اس میں اچھائی اور برائی کی پہچان ہو کہ وہ برائی سے بچنا چاہتا ہو اور اچھائیوں کو اپنانے کا خواہش مند ہو۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ایمان کی خبر دے رہے ہیں اس کو دل سے مانے، یعنی اللہ کی ذات، ملائکہ، جنت، دوزخ، وحی وغیرہ کی حقیقتوں کو بغیر دیکھے مانے، تبھی وہ اس قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، جو کہ نماز ہے، یعنی کہ اللہ کو اپنا خالق و مالک مان کر اس کی آواز پر بندگی کے لیے تیار ہو جائے۔
دراصل ترک نماز اللہ سے ایک قسم کی بغاوت ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہدایات دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ چوتھا یہ کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کنجوس اور زر پرست نہ بنے کہ دولت کو گلے لگا کر بیٹھے اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو غلط راستوں پر خرچ کرے، بلکہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں مالی قربانی کرے اور اپنے مال میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ اور بندوں کے جو حقوق مقرر ہوئے ہیں وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ پانچواں یہ کہ وہ اللہ کی تمام کتابوں کو تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کی۔ چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ آدمی آخرت کا قائل ہو، یعنی کہ وہ اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہ رہے، اور نہ ہی یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر جو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے لیے اس کا بدلہ ملے گا۔ جنہوں نے اچھے کام دنیا میں کیے ہوں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے انعام میں جنت ملے گی، اور جو گناہ گار ہوں گے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو اپنی منمانی خواہشوں کے لیے ٹھکرایا، وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ ان 6 شرطوں کو جس نے بھی ماننے سے انکار کیا تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جب وہ خود ہی ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کو پسند کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اسے اس گمراہی میں آگے بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سننے کے لیے اس کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں منافقین پیدا ہونا شروع ہوئے۔ یہ منافقین دراصل مکہ کے آخری زمانے میں نمایاں ہونے لگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو حق تو مانتے تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن حق کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اسلام کی خاطر اپنے دنیاوی تعلقات بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور نہ ہی وہ ظلم و ستم برداشت کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اور بھی قسم کے منافق پیدا ہوئے۔ ایک وہ تھے جو اسلام کو دل سے نہیں مانتے تھے اور صرف فتنہ برپا کرنے کے لیے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو خطرے سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں اپنا شمار کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف مخالف پارٹی کا بھی ساتھ دیتے تھے تاکہ اس طرح دونوں طرف کے خطرے سے بچتے رہیں۔ تیسرے وہ تھے جنہیں اسلام پر پورا اطمینان تھا، لیکن چونکہ ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گئے مگر دل سے نہیں۔ اور چوتھے وہ منافق تھے جو اسلام کو حق تو مانتے تھے مگر جاہلیت کے طریقے، جادو ٹوٹکے چھوڑنے، اسلامی پابندیاں قبول کرنے اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ جتنی اور جیسی ان منافقوں کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اس قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق الگ الگ ہدایات جاری کی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خالق و مالک صرف وہی ایک اللہ ہے اور وہی تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسی اللہ کی ہی مرضی سے تم دنیا میں پیدا کیے جاتے ہو، اور اسی کی مرضی اور حکم سے تم اس دنیا سے جاؤ گے، اور اس میں کسی دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اسی اللہ کی بندگی کرو اور کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ یہ سخت جرم ہے اور اللہ کے آگے اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں تو ان کو وہاں سزا نہیں ملے گی، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو صلیب پر چڑھا کر تو ان کے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے، اس لیے وہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، بلکہ وہ اکیلا اور صرف اکیلا ہی ہے، ایک ایک کا انصاف کرے گا، اور وہاں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ بتوں کی جنوں انس قبروں میں لیٹے ہوئے پیر و اولیاء کی نظر و نیاز کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ دنیا میں تو اپنا وقت اور پیسہ نظر و نیاز پر برباد کیا اور آخرت میں گناہ گار ٹھہرائے گئے۔ اس لیے ایسے نقصانات سے بچو کہ پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ وہاں پر تو صرف تمہارا ایمان اور نیک عمل کام آئے گا۔ یاد رکھو کہ ایمان اور عمل صالحہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو بھی اپنے ایمان کو مضبوط تھام کر اللہ کی کتاب و قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نیک اعمال اپنے ساتھ لائے گا، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت انعام میں دی جائے گی، اور جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کی بندگی میں شریک کرے گا اور برے اعمال اپنے ساتھ لائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر حضرت آدم کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا، یعنی اسے ہر چیز کے استعمال کے اختیارات دیے گئے، اور انسان کو کافی علم سے نوازا، اور فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور انہوں نے یہ سجدہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے کیا۔ اور یہ بات بھی انسان کے ذہن میں بٹھا دی گئی کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا
دینا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور انسان کو پوری آزادی دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اپنے اختیارات کا استعمال کرے، جبکہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا بھی ان لوگوں کو بتا دیا گیا۔ اچھائیوں پر انعام دینے سے پہلے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ آیا اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی ہیں یا صرف اپنے دکھاوے اور بڑائی پن کے لیے کی ہیں۔ اور اسی طرح برائیوں پر وہ جب بھی سزا دیتا ہے کہ بندہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ بہرحال شیطان نے اپنے تکبر اور حسد میں آ کر انسان کو خلیفہ ماننے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کر کے ملعون ہو گیا۔ تآخرت انسان کا دشمن قرار دیا گیا، جو کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں اور راستوں کی رنگینیوں سے انسان کو پھانسے گا اور دوزخ میں اکیلے جانے کے بدلے وہ انسان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پوری آزادی دی اور انسان کو خبردار کیا کہ شیطان اس کے نفس میں گھس کر دنیا کی رنگینیوں میں اسے الجھانے نہ پائے، اس لیے اپنے نفس پر قابو پا کر شیطان کو شکست دو، جو تمہیں اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی۔ اسرائیل کے معنی ہیں بندہ و خدا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہاں پر یہود مراد ہیں۔ ان دنوں میں عرب کے لوگ ان پڑھ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں میں علم و مذہب کی تعلیم پائی جاتی تھی، کیونکہ ان میں کثرت سے انبیاء بھی اٹھے تھے، اس لیے ان کو عربوں پر ایک خاص مقام حاصل تھا، اور ان عربوں میں یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ ان کے علماء تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر عربوں کو اور خصوصاً اہل مدینہ کو بہت ہی مرعوب کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جانتے ہوئے بھی اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تبدیلیاں کیں اور ہمیشہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے چلے گئے، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصوروں کو معاف کیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی غلامی اور ظلم و ستم سے یہودیوں کو نجات بخشی۔ پھر نجات پانے کے بعد جب وہ جزیرہ نما سینا پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو آزاد ہو چکی تھی عملی زندگی کی ہدایات دیں، لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے آس پاس کی گائیں اور بیل کی عبادت کو اپنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گائے کو اپنا معبود بنا کر عبادت کی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل آئے تھے۔ جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ابر کا سایہ ان پر کیا، ورنہ یہ لوگ دھوپ سے ہلاک ہو جاتے۔ پھر اسی جزیرہ میں ان کو من و سلوہ دے کر کھانے کا بھی انتظام کیا۔ من دھنیا کے بیج جیسی ایک مٹھی چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، لیکن اس پر قناعت اور شکر کرنے کی بجائے انہوں نے پیاز، دال، سبزی وغیرہ کی درخواست کی۔ تب کفران نعمت کے بدلے وہ اللہ کے غضب میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو چٹانوں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، لیکن یہودی ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، اور جب بھی کسی نبی نے ان کو گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا تو انہوں نے یا تو انہیں جھٹلایا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ کو جھٹلایا، اور پھر انہیں قتل کیا، جیسے یحییٰ اور زکریا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں آخری نبی کے اٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تبلیغ شروع کی تو جاہل عرب ان یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ آیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں، اور وہ حسد کے مارے ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف وسوسے ڈالتے تھے۔ اپنے بنائے ہوئے شوشوں سے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شک و شبہات پیدا کرتے تھے اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے تھے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈوں اور شریرانہ شبہات سے حق پر پردہ نہ ڈالو اور اللہ کے غضب سے بچو، کہ پہلے بھی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم اللہ کے غضب میں آ گئے تھے، اور اہل ایمان کو یہ سبق دینا ہے کہ یہ سب ان یہودیوں کی پرانی عادتیں ہیں۔ اس لیے صبر سے کام لو اور صبر کے لیے نماز کی مدد لو، اور ان پچھلی امتوں کے راستوں پر چلنے سے بچ کر رہا کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔ یہاں پر یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور عملی گمراہیوں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ غلط راستوں سے بچیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھ دلوائی کہ پچھلی قوموں کے جو تھوڑے بہت لوگوں میں اب بھی کچھ ایمان کا عنصر باقی ہے، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔
پھر ان اہل کتاب سے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پچھلے رسولوں کی طرح ہیں، اور جو پیغام اور کتاب وہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن تم دوسروں کو کیا نصیحت کرتے، خود بھی ان ہدایات پر قائم نہیں رہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت مت کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو تو معاف کیے جاؤ گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ساری شرارتوں اور سازشوں کو فاش کر دیا ہے، ان کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنا راستہ صاف نظر آئے۔ مثلاً یہودی جب مصر سے نکلے اور جزیرہ نما سینا میں تھے تو ان کو کسی شہر میں جانے کا حکم ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت عاجزی سے داخل ہونا اور حتیٰ کہنا، یعنی بستی کے باشندوں میں درگزر اور معافی کا اعلان کرتے جانا، لیکن انہوں نے حتیٰ کے بدلے ہفتہ فی شعرہ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے۔ یہ اپنی عادات کے مطابق اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب مسلط ہوا۔ پھر جب ان کو تورات کے احکام کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد لیا تو اس سے بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ اس عہد میں سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی اولین اور بنیادی دعوت ہے، لیکن انہوں نے آس پاس کی قوموں کی دیکھا دیکھی بچھڑے کو معبود بنا ڈالا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اس عہد میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ لیکن یہود نے عذرائے شرارت کہا کہ ہم سے ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھا کھڑا کیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر جب ان کی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہوا اور مقتولہ کا پتہ نہ چلا تو ان کے نبی نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ اس لیے کہ ان کو ہمسایہ قوموں سے گاؤ پرستی کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو گائے کے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس میں بھی مین میخ نکالنے شروع کر دیا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا کر مر گیا۔ اس واقعہ سے یہ نصیحت دینی ہے کہ تم کہیں بھی چھپ کر بھی رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرو، وہ گناہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہ کرنا، حتیٰ کہ کوئی شکار بھی نہ کرنا۔ انہوں نے اپنی ہیلا سازی سے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنستی رہیں، اور ان کا یہ امتحان تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہی آ جاتی تھیں۔ پھر اتوار والے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے، پھر بھی ان کے دلوں میں توبہ کا جذبہ پیدا نہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے پر ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ جب یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آئے تو رعنا کے بدلے زبان کو موڑ کر رائنا کہتے، یعنی ہمارے چرواہے عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ جس کے معنی ہیں سنے تو بہرا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ایسے لفظ استعمال مت کرو، بلکہ اس کے بدلے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور یہودی کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ یہودی اپنی شریعت کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض کو ترک کر دیتے تھے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کے ساتھی تھے، اور قبیلہ بنو نذیر اور بنو قینقاع خزرج کے ساتھی تھے۔ جنگ میں یہودی اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے یا انہیں جلا وطن کر دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق یہ حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو قیدی بنانے کے بعد فدیہ دے کر چھڑا دیتے اور کہتے کہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، فرمایا کہ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی غور و فکر کا موقع دیتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی بعض اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور بعض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے سود کا لین دین، ترک نماز، رشوت وغیرہ، جس کی قرآن میں ممانعت کی گئی ہے۔ اس میں اہل کتاب کی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ اتنے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے وہ چاہے کتنی بھی دنیا پرستی کر کے آخرت میں پہنچیں تو ان کے بزرگ باپ دادا ان کو بخشوا کر ہی رہیں گے، اور جنت تو صرف انہی کے لیے لکھی جا چکی ہے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ جو جیسا دنیا میں کر کے آئے گا اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ہوگی، اور وہاں کوئی کسی کو بخشوا نہ سکے گا الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہو۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روکتے تھے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ نے انہیں مکہ میں گھسنے نہیں دیا اور ان مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑا، اور صلح حدیبیہ واقعہ ہوئی جس میں مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کے لیے 3 دن کی اجازت ملی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیشن گوئی دی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہوئی اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا۔ یہودی جب اخلاقی پستی میں گرنے لگے تو ان کی بلند حوصلگی ختم ہونے لگی، تب ان کا رجحان تعویذ گنڈوں اور جادو وغیرہ کی طرف جانے لگا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پھونکوں اور منتروں سے ان کا کام جھٹ پٹ بن جایا کرے۔ ان دنوں سب سے زیادہ مانگ اس چیز کی تھی کہ کوئی ایسا جادو ہو کہ دوسرے کی بیوی کو اڑا کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی روک تھام کے لیے جادو کی کتابوں کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، لیکن ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر لوگوں کو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا، کیونکہ یہودیوں کی جادو کرنے کی شرارت حد سے بڑھ گئی تھی، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی میں جدائی کا عمل ان کے سامنے پیش کرنے لگے تاکہ ان کے اخلاقی زوال کو ناپا جائے۔ حالانکہ وہ یہ تعلیم دینے سے پہلے کہتے جاتے تھے کہ یہ صرف ان کا امتحان ہے۔ دراصل میاں بیوی کے تعلقات انسانی تمدن کی بنیاد ہیں، اور شیطان کو تو یہ کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں وسوسے ڈال کر ان کو الگ کرتا ہے اور ان کی نسل کو کاٹ دیتا ہے۔ اس سے یہ کہنا مقصود ہے کہ ایسے شیطانی کاموں سے بچو اور دوسروں کو بھی نصیحت کیا کرو۔ اس طرح یہودی اپنی اخلاقی پستی میں گر کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کئی خداؤں کو پوجنے لگے۔ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ بنی اسرائیل اپنے دشمن عمالقہ کے ہاتھوں بہت ہی تنگ تھے۔ اس وقت سموئیل نبی ان پر حکمران تھے اور وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔ ان سے کہا گیا کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ غریب گھرانے سے تھے اس لیے یہودیوں کو یہ بادشاہ پسند نہیں آیا۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے مقدس عہد کا صندوق، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبارکات تھے، ان کو واپس مل جائے گا۔ دراصل یہ صندوق یہودیوں کے دشمن فلسطینیوں کے ہاتھ لگا تھا، اور وہ اسے جہاں بھی لے جاتے ان پر تباہی مسلط ہوتی۔ آخرکار انہوں نے اسے گاڑی میں رکھ کر بغیر گاڑی باندھ کے ہانک دیا، اور فرشتوں نے اس صندوق کی حفاظت کی۔ جب یہودی طالوت کے ساتھ دشمن عمالقہ سے لڑنے چلے تو ان سے کہا گیا کہ راستے میں دریا پار کرتے ہوئے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اللہ والے تھے۔ سب نے عہد چکنی کی اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ داؤد ایک کم سن لڑکا تھا جو اس وقت طالوت کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا اور وہ بہت ہی طاقتور تھے، جنہوں نے چند پتھروں سے جالوت جیسے طاقتور دیو کا خاتمہ کیا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور انہیں عقل اور نبوت سے نوازا۔ اس میں اہل ایمان کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پوری طاقت سے لڑنا چاہیے، چاہے ہماری فوج چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دشمن کی طاقت صرف انہی کی بربادی کا باعث بنے گی اور اہل ایمان کی جیت ہوگی۔ یہودی چونکہ صاحب علم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے، ان کو امامت اور دوسروں پر فضیلت دی گئی۔ ان کا قبیلہ بیت المقدس رکھا گیا اور ہجرت کے بعد اہل ایمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ یہودی جب رفتہ رفتہ اپنے اخلاق سے بری طرح گرتے چلے گئے اور حضرت ابراہیم کے طریقے سے ہٹتے چلے گئے، تب ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے الگ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت پر فائز کیا گیا، اور اہل ایمان کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی میں پڑھی گئی۔ جس دوسری مسجد میں یہ نماز پڑھی گئی اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ حکم پہنچا تو اہل ایمان نے رکوع ہی میں اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں
تو وہ الگ ہو جائیں، کیونکہ ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے تو وہ بیت المقدس کو کیسے قبلہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کعبہ کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہوں وہ الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنے نسلی غرور میں اپنے آبائی قبلے کو کیسے ترک کر سکتے تھے۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو صرف اللہ کے پرستار تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مختلف آزمائشوں سے گزارا اور وہ ہر وقت کامیاب رہے، اور بیت اللہ کے بنانے والے بھی ابراہیم ہیں۔ یاد رہے کہ جو بیت اللہ کی زیارت ایک بار کرتا ہے تو دوبارہ جانے کی تمنا کرتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اسے امن کا گھر بنایا کہ وہاں دشمن کو کوئی خطرہ نہیں، اور ان کی دعا کی برکت سے وہاں ہر قسم کے غلہ کی فراوانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا جو جواب اللہ نے دیا، جس سے صاف مطلب نکل آیا کہ رزق مومن و کافر سب کو دیا جائے گا، لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے تو اس سے اللہ بہت ہی راضی ہے۔ رزق تو کافروں کو بھی زیادہ دیتا ہے، لیکن آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلم ہوئے، یعنی مسلم وہ جو ایک اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرے اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوئی ہوں اسی کے مطابق زندگی گزارے، اور اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں، یعنی جب آخرت میں تمام انسانوں کا حساب کے لیے اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے کہ جو نیک اعمال اور ایمان کی تعلیم ہم نے آپ کو دی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو صحیح پہنچا دی۔ اس کے بعد تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہدایات تم تک پہنچائیں اور جو صحیح تعلیم تم کو دی تو تم نے اسے آگے بڑھانے میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کی۔ اگر ہم یہ گواہی نہ دے سکے تو بری طرح پکڑے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ امت وسط بننے کے ناطے ذمہ داری ہم پر ہی آتی ہے۔ اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ صبر کی صفت ہے، اور دوسرے نماز کا عمل ہے۔ جب ہی جا کر تم مضبوط بنو گے۔ اہل ایمان کو منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، اور امت وسط بننا کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ جس کا بار اٹھانے کی اہل ایمان کو مشکلوں اور مصیبتوں سے گزر کر ان کا صبر آزمایا جائے گا۔ اور جب تم صبر اور عزم استقلال کے ساتھ اللہ کی راہ میں بڑھتے جاؤ گے تو تب تم پر اللہ کی عنایتوں کی بارش ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاد کو فرض کر کے اس کی مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، چاہے ایسا کرنے پر تم کو کتنی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑے، جان و مال اور آمدنیوں کے نقصان سے گزرنا ہوگا۔ اس طرح تمہارے صبر کو آزمایا جائے گا اور تم پر اللہ کی عنایت کی جب ہی بارش ہوگی جبکہ تم تمام مشکلات کا سامنا کرتے صبر سے اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اور دل سے اس بات کے قائل ہوگے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، اور ہر خوشی یا غم اللہ ہی کا دین ہے، اور ہر خوشی اور غم اللہ ہی کا دین ہے۔ جو غم دیتا ہے وہ اسے دور کرنا بھی جانتا ہے، اور راحت بھی پھر وہی دیتا ہے۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہر نیکی کو اپناتے ہوئے اگر اللہ کے خالص دین اسلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جان قربان ہو جائے تو وہ ابدی جنت کے مستحق ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے اسے مردہ مت سمجھو۔ اس سورہ میں جنگ کے زمانے میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی، بلکہ ایسے خطرناک موقعوں پر بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف 2 رکعت پڑھی جائے۔ اس طرح سفر کے دوران بھی جنگ میں پہلے ایک گروہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دوسرا گروہ اس کی حفاظت کرے۔ اس سورہ میں قصاص کا حکم دیا گیا، یعنی خون کا بدلہ، چاہے قاتل کتنی ہی بڑی پوزیشن کا کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو شخص مارا گیا ہے تو اس کے بدلے کئی بے قصوروں کی جان لو اور اسے جہاد کا نام دو، جو کہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ ہاں، انسانی بھائی چارے کے ناطے خون کی قیمت لے کر اسے معاف کر سکتے ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کے خون کے بدلے میں وہ پورے خاندان کو لٹا دیتے تھے،
اور اگر قاتل کسی اونچے خاندان کا ہو اور مقتول ادنا درجے کا تو وہ بھی گوارہ نہیں کرتے تھے کہ قاتل مارا جائے، یا اگر قبیلے کا معزز آدمی قتل ہو تو وہ یہ چاہتے تھے کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی معزز قتل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا اور اپنی اصلاح نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، یعنی انہوں نے اللہ کی برتری کو تو مانا لیکن اس کے رسولوں اور ہدایات کو ماننے سے انکار کیا، یا پھر اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اس سورہ میں حج کے ارکان بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا، جو کہ مکہ میں مسجد حرم میں 2 پہاڑیاں ہیں، حج کے ارکان میں سے ہیں، اور اس طرح کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ کفر کے زمانے میں لوگوں نے ان 2 پہاڑوں پر 2 بڑے بت کھڑے کیے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا ممکن ہے گناہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ اس سورہ میں شراب، جوئے اور سود کے لین دین پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور اللہ کے نام کی قسم کھانے پر جو گناہ اور غلط مقصد کے لیے سخت گرفت کی گئی ہے، جس کا کفارہ رکھا گیا ہے، جو کہ 3 دن کے روزے یا 1 غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کا بیان سورہ المائدہ میں ہے۔ اس میں عرب کی جاہلیت رسم کو بھی ختم کیا، جبکہ وہ بیویوں کو کئی بار طلاق دیتے تھے اور پھر اپنی زوجیت میں رکھ لیتے تھے۔ اس لیے طلاق 2 بار ہے، جس میں عدت کا قانون عورت کے لیے ہے، تجویز کیا گیا ہے۔ اس میں مرد کے تیسری بار طلاق دینے پر وہ بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، البتہ اگر وہ عورت دوبارہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور یا اس دوسرے سے اس کی طلاق ہو یا پھر وہ فوت ہو جائے تو باہم رضامندی سے اس کا پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ آج کل جو حلالہ کا طریقہ ہے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سراسر غلط اور لعنتی ہے، یعنی اگر پہلا شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق کے بعد اپنی زوجیت میں لینا چاہے تو کرائے کا شوہر پیدا کر کے اس سے اس عورت کا نکاح کراتا ہے اور وہ بغیر مباشرت کے اسے طلاق دے، اور پھر پہلا شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے اسے اپنے لیے حلال کرے۔ یہ نکاح نہیں بلکہ زنا کاری ہے اور اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا ہے۔ ماہواری کے ایام میں طلاق دینا ٹھیک نہیں، اور ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ طلاق کی عدت 3 دفعہ ماہواری کے ہیں، اور اس عدت کے دوران اگر شوہر کا مقصد اپنی بیوی کو تنگ کرنا نہ ہو تو باہم رضامندی سے وہ اسے واپس لے سکتا ہے، لیکن عدت کے گزر جانے پر اس عورت پر 1 طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر چاہے تو دونوں کو آپس میں باہم رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حاملہ عورت کی عدت اس کے حمل کے ختم ہونے کے بعد ہے، اور عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے یا جھوٹ کہے کہ وہ حاملہ ہے، تاکہ اس کے شوہر کا اس کی اصلاح کے بعد بیوی کو واپس لینے کا حق مارا جائے۔ اور جن عورتوں کی ماہواری بند ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور اس عدت کے دوران عورت کو اپنی زینت کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جن عورتوں کو دخول سے پہلے طلاق مل جائے تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے، اور جو مرد اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتا ہے، یعنی قانونی طور پر تو میاں بیوی ہیں لیکن عملاً ایک دوسرے سے الگ رہیں، تو ایسے بگاڑے کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے کہ یا تو اپنے تعلقات کی اصلاح کر لو یا پھر تعلقات طلاق دے کر توڑ دو۔ یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی صورت میں ہو، اور اگر شوہر اس عدت کے اندر اپنی بیوی کے پاس گیا تو اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، کہ جو کہ 3 دن کے لگاتار روزے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ایک لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نام پر دل سے جو پختہ قسم کھا لو اور پھر اسے توڑ دو تو یہی کفارہ دینا ہوگا۔ اور ہاں، اگر تم نے اپنی بیوی کو خواہ ناروا بات پر چھوڑا تو خوب سمجھو کہ اللہ تمہاری زیادتی پر تمہیں ضرور پکڑے گا۔ طلاق دینے کے بعد اسے اپنے حسن اخلاق سے رخصت کرو، اور ہو سکے تو اسے جو بھی مہر، زیور وغیرہ دیا ہو واپس نہ لو، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ بعض لوگ مذاق سے طلاق دیں یا آزاد کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو اللہ کی آیتوں سے مذاق کرنا کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو وہ ویسا ہی حقیقت سمجھا جائے گا۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی اگر عورت اپنے خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو خاوند اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، اور اگر خاوند علیحدگی کے لیے آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق کا حکم دے گی، اور اگر وہ نہ مانے تو عدالت نکاح کو ختم کر دے گی۔ اور خلا کی عدت 1 مہینے یا 1 حیض کی ہے۔
لیکن عورت بغیر کسی معقول سبب کے خاوند سے خلا یا طلاق کا مطالبہ نہ کرے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ خلا کے بعد شوہر کو حق نہیں رہتا کہ بیوی کو واپس لے، باہم رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت اور مرد کو برابر کا حق دیا گیا ہے، لیکن مرد کو عورت پر کچھ تھوڑی برتری حاصل ہے، یعنی طاقت میں جہاد میں جانے کے لیے، روٹی کمانے اور گھر اور بیوی بچوں کی ذمہ داری کے لیے، نہ کہ گھونسوں اور لاتوں کے لیے عورت پر زور آزمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق جیسے کھیت اور کسان جیسا ہے۔ کھیت میں انسان پیداوار کے لیے جاتا ہے اور میاں بیوی کے لیے یہ نسل کی پیداوار ہے۔ اس لیے اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو اور اس نسل کو دین اسلام اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرو، تاکہ نیک نسل کی بنیاد پڑتی جائے۔ اور ہاں، کبھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا اور نہ ہی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی یا ایک مومن غلام اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اگر ایک فرد کسی مشرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو اپنے ایمان اور اپنے اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دے، اور حیض کی حالت میں ایام ماہواری میں اپنی بیوی سے مباشرت مت کرو۔ میاں بیوی اگر طلاق یا خلا سے الگ ہو گئے اور بیوی کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے تو بچے کا باپ اپنی طاقت کے مطابق اسے روٹی کپڑا دے اور دونوں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہیں۔ مثلاً باپ یہ کوشش کرے کہ زبردستی بچہ ماں سے چھین لے، یا پھر ماں اپنے دودھ پلائی کا معاوضہ باپ کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ یہ سخت ظلم ہے، اور ماں کو حکم ہے کہ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس سورہ میں شراب اور جوئے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں تھوڑے بہت دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ آخرت میں کچھ زیادہ ہی گنا جائے گا۔ شراب پی کر نماز پڑھنے کو منع کر دیا گیا، اور اس کے بعد شراب اور جوئے اور اس قسم کی تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اور ہاں، رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ قرآن میں یتیموں کے مال اور حقوق کی حفاظت کے لیے بارہا سخت احکام نازل ہوئے تھے، جس سے کہ اہل ایمان جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے وہ ان احکام سے سخت خوفزدہ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا بھی الگ کر دیا تھا کہ کہیں ان یتیموں کے مال کا کچھ حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کا کھانا پینا اور رہنا سہنا اپنے ساتھ رکھو، بشرط یہ کہ تمہاری نیت ان کے میراث کو ہضم کرنے کی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیت ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے والدین، رشتہ دار، مساکین اور مسافر سب سے زیادہ تمہارے مالی مدد کے حقدار ہیں۔ اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ فضول خرچی مت کرو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو کہ کل کو عادت کے مطابق دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، بلکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو زیادہ بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ جو مال اس کی راہ میں خرچ کرے اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق زیادہ دیتا ہے۔ جتنے گہرے جذبے کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا زیادہ اس کا اجر ملے گا، یعنی ایک دانے میں اتنی برکت دے گا کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، یعنی 700 گنا ہو کر زیادہ ملے گا۔ اور صدقات کو چھپا کر حاجت مندوں کو دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ صدقات لینے والے کی عزت برقرار رہے۔ البتہ تمہاری نیت اگر برائی کی نہ ہو تو تم صدقات کا ذکر اس طرح کر سکتے ہو کہ لینے والے کی خودداری برقرار رہے اور دوسروں میں بھی صدقات دینے کا شوق ابھرے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ابھارتا ہے، کیونکہ اس کے انجام کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مثلاً جہاد میں تمہیں فتح، عزت اور مال و اسباب مل سکتا ہے، حالانکہ جہاد کرنا تمہیں مشکل لگتا ہے، اور اسی طرح جہاد کی بجائے تم گھر میں بیٹھے رہنا پسند کرو تو یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ دشمن تم پر غالب آ کر تمہیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اگر کسی کو موت آ جائے تو اسے مرنا نہیں کہتے، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھو جہاد کے معنی اللہ کی راہ میں جان و مال سے ہر قسم کی جد و جہد کرنا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو ہر برائی سے بچا کر اور ہر نیکی کو اپنا کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے، اور ہر مصیبت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر جان کی بازی بھی لگ جائے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے، یہاں تک کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے حج کے لیے خاص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا،
اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ حج عمرہ کرنے والے امن کے ساتھ اللہ کے گھر تک آئیں اور اپنے گھر کو واپس جائیں۔ ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مہینوں کا لحاظ رکھنا، ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مہینوں کا لحاظ کفار اور مسلمان دونوں کریں، لیکن اگر کفار حرمت کی لاپرواہی کر کے کسی حرم مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ مکہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان کمزور تھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور کفار کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت تھی۔ مدینہ میں جب اہل ایمان کی چھوٹی سی ریاست ہجرت کے بعد بنی تو ان کو جنگ کی آزادی دی گئی، یعنی جو اللہ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور تم پر ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ تم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح کی ہے، تو پھر تم ایسوں کو تلوار کا جواب تلوار سے دو، لیکن تمہاری یہ جنگ مادی غرض کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی تم ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، اور نہ ہی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرو، اور نہ ہی خواہ مخواہ دشمن کے کھیتوں اور مویشیوں کو پامال کرو۔ ضرورت سے زیادہ اپنی قوت کا استعمال مت کرو۔ تمہاری لڑائی اپنے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہوتا ہے کہ دین صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہو۔ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی برا ہے، یعنی کہ جو گروہ لوگوں کو قول و حق سے جبراً روک کے اور ان پر اپنی حیوانی طاقت کا استعمال کرے تو یہ قتل کی بنسبت زیادہ برا ہے، اور ایسوں کو ہر ممکن کوشش کر کے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کو سختی سے حرام فرمایا ہے۔ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے، دونوں حرام ہیں، کیونکہ اس سے معاشرے میں تنگ دلی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ خپتی دیوانے سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ سود کھانے والا روپے کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے اور اپنی خود غرضی میں اسے کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی، اور دوسروں کی بربادی سے وہ اپنی خوشیوں کا سامان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے۔ اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک دیوانہ خپتی انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارت یا ذاتی مفاد کے لیے قرض لینا، جو عموماً بینک سے لیا جاتا ہے، اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دینے والے کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اب ذرا اپنی عقل کے مطابق سوچو کہ اگر ذاتی مفاد کے لیے قرض لیا تو خوب مزے تو کر لیے، لیکن جب لوٹانے کی باری آئی تو بھاری پڑ گیا۔ چلو تھوڑی رقم فرض کرو واپس لوٹا بھی دی تو وہ سود میں چلی گئی اور اصل رقم وہیں رہ گئی۔ اب اگر سود لوٹانے کی مدت ختم ہونے لگے تو سود اور بڑھایا گیا، اور اگر لی ہوئی رقم واپس نہ کر سکے تو گھر، زیور وغیرہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اب سود لینے والے کو بھلا اس کی بربادی سے کیا لینا دینا؟ اس کی تو ایک رقم بندھی ہوئی ہے جو ہر مہینے اس کی جھولی میں بہت ہی آسانی سے گرتی ہے۔ بالکل اسی طرح تجارت کے لیے بھی لیے ہوئے قرض کا حال ہے۔ اب تجارت میں یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہوگا، فائدے کے ساتھ نقصان بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے، یا پھر کبھی تجارت میں ساری رقم ڈوبنے کا بھی امکان ہے، لیکن قرضے دینے والے کا تو منافع لازمی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر تجارت بھی تو سود ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تجارت میں مال بیچنے والا مال پر کتنا ہی منافع کرے وہ ایک ہی بار لیتا ہے، اور اس کے برعکس سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر لگاتار فائدہ وصول کرتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کا فائدہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے برعکس تجارت میں مال بیچنے پر معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار اپنے سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے، اب اسے نفع ہو یا نقصان، بہرحال اسے اصل کے اوپر سود دینا ہی پڑتا ہے، اور تجارت کے نقصانات میں اسے اپنی تجارت کے سامان کے ساتھ اپنی رکھی ہوئی گروی، گھر، کھیت وغیرہ سب سے ہاتھ دھو کر بالکل تباہ ہونا پڑتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے سود خود غرضی، بے رحمی، زرپرستی سکھاتی ہے، اور تجارت انسانی تمدن کو تعمیر کرتی ہے، جبکہ اس کا واسطہ سود سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ توبہ کر کے سود چھوڑ دو، اور اگر وہ اصل رقم کا قرض بھی ادا نہ کر سکے تو بغیر سود لیے اسے مہلت دو، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار رہو کہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، جو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو تو تم پر ظلم نہ ہوگا، اور صدقہ دینا زیادہ فائدہ مند ہے۔
ایک اور بھی نصیحت کی ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر 2 مرد یا اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی لو، اور اگر سفر میں ہو اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل نہ ملے تو قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جو ظاہر میں انہیں فائدہ مند ہی نظر آتا ہے لیکن در پردہ انسان کی بربادی کا سامان کرتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات جس میں قرض حسنہ بھی شامل ہے، یعنی وہ قرض جو بغیر سود کے دیا ہو، انسان کو فراخ دلی اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ایسے اعلی صفات کے لوگ پائے جائیں، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، ہمدردی، خیرخواہی نشو و نما پائے گی۔ خود غرض اور سنگدل انسان جو اپنے قرض پر سود لے کر ہر وقت اپنے پیسوں کو بڑھانے کی دھن میں رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا خیال کرے اور اپنی قوت بازو سے کما کر خود بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھاتا ہے اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کو بھی کھلاتا ہے اور دل کھول کر نیک کاموں میں اپنا زائد پیسہ خرچ کرتا ہے، تو وہی اللہ کو پسند ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ عام طور پر خاموشی سے صدقہ کرنا بہتر ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دکھاوے کے لیے مت کرو اور اچھی سے اچھی چیز خرچ کرو۔ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اپنے سر سے اتارنے کے لیے اللہ کی راہ میں نہ دو۔ افسوس ہے کہ آج کل کئی لوگ سود لے کر غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو سود لیتے ہیں لیکن خود تو نہیں کھاتے۔ تو جب سود کو کھوٹا پیسہ سمجھ کر اپنے آپ پر استعمال نہیں کرتے تو غریبوں کو اور مسکینوں کو کیوں دیتے ہو؟ اللہ محتاج تو نہیں ہے کہ اس طرح اللہ پر احسان جماؤ۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ اللہ کی بعض آیت کو ماننا جیسے سود خود نہیں کھانا، اور بعض آیت کا انکار کرنا جیسے کہ جب سود لینے سے منع کر دیا گیا ہے تو پھر لیتے کیوں ہو، اور اس طرح اللہ کی آیت سے بغاوت کیوں کرتے ہو؟ یہودی بھی اس طرح کرتے تھے اور اللہ کے عذاب میں آتے تھے۔ اس طرح مسلمان بھی تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہاں، اللہ کی راہ میں اپنی محنت کی حلال کمائی خرچ کر کے صدقہ دو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کرو، تو نہ تو اسے تانا دو اور نہ ہی ان پر احسان جتلاؤ، اور ہر وقت مانگنے والے سے نرمی اور شفقت سے بولو اور ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی مدد کرو جو مانگنے سے پرہیز کرتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی خودداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، فرماتا ہے کہ جتنی تم میں طاقت صدقہ دینے کی ہو تو وہی دو اور اس کے بدلے میں دونوں جہاں کے فائدے اور برکات حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے احکام سے کفر مت کرو، کفر ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کا مطلب ماننا اور قبول کرنا ہے اور کفر کا مطلب نہ ماننا، انکار کرنا ہے۔ قرآن میں کفر کی کئی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ کو ساری کائنات کا واحد مالک مان لے، ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ کو ساری کائنات کا واحد مالک نہ مان کر اس کی عبادت کا انکار کرے۔ دوسرے، اللہ کی برتری کو تو مانے لیکن اس کی ہدایات اور احکام ماننے سے انکار کرے۔ تیسرے، جن پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایات پہنچانے کا انتظام کیا ان کو نہ مانے، یا پھر بعض پیغمبر کو مانے اور بعض کا انکار کرے۔ اور چوتھا یہ کہ ان میں مندرجہ بالا چیزوں کو مانے مگر اللہ کے دیے ہوئے احکام کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دے۔ اس سورہ میں ایک زبردست آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے بیان کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت بیان کرتی ہے، جس میں کہ وہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اور اس کا مالک اللہ ہے، اور اگر کائنات کے نظام پر غور کرے تو اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب ایک قادر مطلق حکیم ہستی کے زیر فرما ہیں۔ تمام اختیارات اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے اختیارات اور صفات میں بالکل ہی شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا خدائی اور عبادت میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور حاجت روائی، مشکل آسان کرنا، فریاد سننا، دعائیں سننا اور ہر غیب کی چیزوں سے واقف ہونا اللہ کی مخصوص صفات ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صرف اسی ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے اپنی حاجات مانگیں اور اس کو مدد کے لیے پکاریں اور اسی پر بھروسہ کر کے اس سے امید لگائیں بیٹھیں۔ ہر قسم کے صدقات، نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے لیے ہوں۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جو کہ شرک ہے اور گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے لیکن جب تم ہمیں پکارتے ہو تو ہم تمہارے بہت ہی قریب ہوتے ہیں کہ تم بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے ہر وقت سیدھے اپنی عرضیاں ہم تک پہنچا سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر تم دل ہی دل میں بھی ہم سے گزارش کرو تب بھی ہم اسے سنتے ہیں۔ لہٰذا دوسرے بناوٹی خداؤں کے دروں پر ٹکریں مارنا چھوڑ دو، وہ نہ کبھی تمہاری پکار سنتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ سننے والے صرف ایک اکیلے ہم ہی ہیں، اس لیے ہماری دعوت حق کو قبول کر کے ہمارا دامن پکڑ لو۔
ہمارا بھروسہ کر کے صرف ہماری ہی بندگی اور اطاعت کرو۔ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور ہمارا شکر ادا کرو۔ اور دیکھو، مردار، خون اور سور کے گوشت اور ان سب چیزوں کو جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر کے طور پر دیا جائے حرام کیا گیا ہے، اس لیے پرہیز کرو۔ ہاں، اگر مجبوری کی حالت میں کہ ان حرام چیزوں کے سوا دوسری چیز میسر نہ ہو اور جان کو بچانے کے لیے تمہیں کھانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، الا یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا تم ارادہ نہ رکھتے ہو اور نہ ہی لذت کی خاطر کھانا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے بیان کرتا ہے جو انسان کو پرہیزگاری سکھاتا ہے اور نیک انسان بنا کر اللہ کے انعامات کا مستحق بناتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی پر اللہ قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور تمام انبیاء کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اپنی نمازیں خشوع اور توجہ سے ادا کرے، اپنی زکوٰۃ کا حصہ اپنے مال سے نکالے اور جب وعدہ کرے تو اسے وفا کرے، جنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ صبر کرے تو یہی ابدی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی بندگی میں شریک مت کرو کہ آخرت میں کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی بلکہ وہ اکیلا ہی سب کا انصاف کرے گا اور وہاں کسی کو بولنے کی جرات نہ ہوگی۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرو۔ جنوں انس اور قبروں میں لیٹے ہوئے پیر اور اولیاء وغیرہ کی نظروں نیاز کر کے ان کے آگے اپنی مرادیں مانگ کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع مت کرو، ورنہ اپنا ہی بڑا سخت نقصان کرو گے۔ آخرت میں صرف تمہارا ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر تم اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی پرستش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پورا اختیار ہے۔ ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن تم خود اس کا انجام دیکھ لو گے۔ بالکل اس طرح کی غلطیوں میں بھٹک کر جو پچھلی امتیں بھٹک گئیں اور برباد ہوئیں، تو ایمان والو تم ذرا ہوشیاری سے کام لو اور ایسی غلطیوں سے بچو۔ اس سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کافی علم دیا ہے، اور یہ کہ انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا اور حق اور سیدھا راستہ اسے بتلا دیا گیا۔ پھر ایک مدت تک تو آدم کی نسل صحیح راستے پر قائم رہی، اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، خود پرستی اور خواہشات نفس بھی ان میں بڑھتا گیا اور لوگ گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے اور حق سے دور ہوتے گئے۔ ان میں شرک اور ظاہر پرستی عام ہوتی گئی اور اس طرح ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور کتابیں بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کے اختلاف دور کریں اور حق اور توحید کو قائم کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو جو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اور اگر پھر بھی تم الٹے چلے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور یہ کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس امتحان کی ایک مدت تم کو دی گئی ہے۔ اب کامیابی اور ناکامی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اچھے برے راستے تمہیں بتلا دیے گئے ہیں۔ نیکی کی طرف زیادہ محنت کرو گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ کے تم حقدار ہوگے، اور اگر گناہوں کے کاموں میں لگے رہو گے تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈالے جاؤ گے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آخری اور ابدی مقام آخرت کا ہے۔ اور پھر ایمان لانے اور اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرنے کی مہلت وہ ہے جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو پھر تم سمجھ لو بہت دیر کر دی تم نے، اور اب تمہاری یہ مہلت ختم ہو گئی۔ اس لیے ہوش سنبھالو اور نصیحت قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ ان ہدایات کا آخری خزانہ ہمیں قرآن کی شکل میں عطا کیا گیا ہے، جو کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا ہے اور وہاں سے بیت العزا میں رکھ دیا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 سالوں تک روئے زمین پر اترتا رہا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی غار حرا میں رمضان میں آئی۔ یہ قرآن ہمیں اس لیے عطا کیا گیا کہ ہم قرآن کی دی ہوئی ہدایات پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں۔ لہٰذا نفس کو پاک کرنے کا، اخلاقی تربیت کا اور نعمت قرآن کے شکریہ اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر جو کسی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، مثلاً بوڑھے، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں قضا کریں، یا اگر یہ بھی ناممکن ہو تو فدیہ میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں، اور اگر ہو سکے تو ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلائے تو الگ ثواب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک زبردست دعا سے اس سورہ کو ختم کرتا ہے، جو کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی، جبکہ اس وقت کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ فرماتا ہے کہ اس طرح اپنے رب سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول سے قصور ہو جائیں تو ان پر ہمیں نہ پکڑ، ہم پر تیری ہدایات پر چلنے کے راستے آسان کر دے، تیری آزمائشوں سے گزرنے کی ہم میں طاقت و صبر دے، ہم پر رحم کر اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
آمین.